اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آئی لو محمد۔ آج ہم اس محبت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے، وہ محبت جو ایمان کی روح ہے، وہ محبت جو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، وہ محبت جو کسی اولاد سے نہیں، کسی بیوی سے نہیں، کسی دولت سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہمارے آقا، ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سوچئے، اس پوری دنیا میں آج 800 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان میں سے 200 کروڑ مسلمان، اور اگر آپ ہر مسلمان سے پوچھیں تو تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو ہر زبان سے صرف ایک ہی نام نکلے گا، میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت صرف زبانی دعوے کی بات نہیں، بلکہ ایسا جذبہ ہے کہ مسلمان اپنی روح سے پکار اٹھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیوں ہے یہ محبت اتنی ضروری؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی ثبوت صرف نعرہ نہیں، صرف دعویٰ نہیں، بلکہ ان کی سنت کی پیروی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے، اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اگر محبت ادھوری ہے تو ایمان بھی ادھورا ہے۔ صحابہ کا جذبہ محبت کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں یہ محبت کیسی تھی؟ ان کی زندگیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ بار بار کہتے تھے، فدا کا حبیبہ امی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ، یہ الفاظ صرف تہرت یا شاعری نہیں تھے، بلکہ حقیقت تھے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تمہاری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اب آپ اللہ کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہی ہے اصلی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر محبت پوری ہے تو ایمان روشن ہے، اور اگر محبت ادھوری ہے تو ایمان بھی ادھورا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی محبت کو اپنے دل کی دھڑکن بنائیں، کیونکہ قیامت کے دن اگر ہمیں ان کی شفاعت چاہیے تو ہمیں آج اپنی محبت کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان پورا ہوا، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایمان کا پیمانہ بیان کر دیا۔ یعنی اصلی محبت وہی ہے جب بندہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہے۔ محبت کا اصلی ثبوت، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دے، ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، تو یاد رکھو یہ محبت ادھوری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصلی ثبوت ہے ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنانا، ان کی رحمت کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، حکمران اور نیتا آئے اور چلے گئے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت ان کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ مگر ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا ہے۔
1400 साल बीत गए, लेकिन आज भी अरबों मुसलमान उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आज भी अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो मोमिन का दिल सुलग उठता है, लेकिन ये गुस्सा नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का जज्बा है। वो मोहब्बत जो इंसान को अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार कर देती है। साहिबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत का आलम यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत की रात गार में अपनी जान पर खेल कर हिफाजत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोकर मौत को गले लगाने की तैयारी कर ली। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तपते रेगिस्तान में पत्थरों तले दबाए गए, लेकिन मोहब्बत ने अहद की सदाएं बुलंद करते रहे। ये सब सबूत हैं मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि ईमान की हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ताइफ का वाक़या, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपकी बात सुनने से इनकार किया, बल्कि बदमाशों और बच्चों को पीछे लगा दिया। उन्होंने इतना पत्थर मारा कि जिस्म लहूलुहान हो गए। उस वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ के लोगों को मिटा दूं। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ इनकी आने वाली नस्लें अल्लाह की इबादत करेंगी। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये है मोहब्बत। रहमत सिर्फ चाहने वालों तक नहीं बल्कि दुश्मनों तक भी पहुंच रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। यहूदी औरत का वाक़या सीरत की किताबों में आता है। मक्का में एक यहूदी औरत थी जो हर रोज़ आपके दरवाजे पर कचरा डालती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन ये देखते, लेकिन कभी शिकायत न की। एक दिन कचरा ना आया तो आपने पूछा, आज मेरी पड़ोसन का हाल कैसा है? लोगों ने कहा, वो बीमार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसके घर गए, उसकी तबीयत पूछी। वो औरत ये देख कर रो पड़ी और कहने लगी, मैंने आपको तकलीफ़ दी लेकिन आपने हमेशा भलाई की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही सबसे बड़ी दावत था। बद्र के कैदियों का वाक़या। जंग बद्र के बाद दुश्मन कैदी बने। अब सवाल था कि इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। इतना कि सहाबा खुद भूखे रह जाते लेकिन कैदियों को खाना खिलाते। प्यारे दोस्तों, यही है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहब्बत जो ईमान की हकीकत है, वो मोहब्बत जो अमल से साबित होती है। आइए हम सब अपने दिलों को इस मोहब्बत से रोशन करें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत नसीब हो। इतिहास गवाही देता है कि साहिबा कराम खुद भूखे रह जाते लेकिन कैदियों को खाना खिलाते। उनका ये अमल इतना असरदार था कि बहुत से कैदी बाद में कहते थे, हमने दुनिया की कई कौमें देखी, उनके रहन सहन और सलूक को महसूस किया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा रहम, इंसानियत, कर्मगारी कहीं नहीं देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ इतना आला और बेमिसाल था कि दुश्मन तक आपको अल अमीन यानी सबसे भरोसेमंद और अल सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। सही हदीस में एक मशहूर वाक़या आता है, मदीना मुनव्वरा में एक औरत चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई। कुछ लोग चाहते थे कि उस पर सज़ा न दी जाए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उस पर भी वही सज़ा लागू करता। सोचिए इंसाफ का ये आलम कि अपनी औलाद और दूसरों के बीच जरा सा भी फ़र्क नहीं। यही है वो इंसाफ जो सारी इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। कुरान पाक साफ साफ ऐलान करता है, और हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और
تعلیمات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت بلکہ تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آج اربوں مسلمان ان کی محبت میں جیتے ہیں۔ جب بھی ان کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو دلوں میں نور اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے لیے تخت و تاج، دولت یا شہرت نہیں مانگی۔ انہوں نے تو صرف ایک کام کیا، انسانیت کو گمراہی سے نکالنا اور اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانا۔ آج بھی جب کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کا دل جل اٹھتا ہے۔ یہ غصہ نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا ثبوت ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنی ماں کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، ویسے ہی مسلمان اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی جان، ان کے مال، ان کی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی محبت رسول ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ اصلی محبت کیا ہے؟ کیا وہ صرف نعرے لگانا؟ کیا وہ صرف غصہ ظاہر کرنا؟ نہیں، محبت کا اصل مطلب ہے ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے اخلاق کو اپنانا، ان کی رحمت کو پوری انسانیت تک پہنچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے اچھا ہوں۔ یعنی محبت کا اصلی ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور سماج کے لیے رحمت بنیں۔ اگر ہماری زندگی میں رحمت اور انصاف نظر نہیں آتا تو ہماری محبت صرف زبان تک محدود رہ جائے گی۔ قرآن پھر دہراتا ہے، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے۔ اگر ہم ان کی سنت کو اپنائیں تو نفرت کی جگہ محبت، بے انصافی کی جگہ انصاف، تنگی کی جگہ آسانی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پیارے دوستوں، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سچ مچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت ہمارے عمل میں کہاں ہے؟ کیا لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہماری محبت ادھوری اور جھوٹی ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے گزاری۔ ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ غصے کی جگہ صبر، نفرت کی جگہ محبت، جھوٹ کی جگہ سچ اور بے انصافی کی جگہ انصاف، یہی محبت کا اصلی ثبوت ہے۔ تو دوستوں، آج کے اس پیغام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی پہلی شرط ہے، لیکن اصلی محبت نعروں میں نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہی محبت کا اصلی ثبوت، اور اسی وجہ سے آج بھی عربوں مسلمان دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ، سب کچھ آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے کیا جانکاری ہوئی؟ اگر کوئی جانکاری حاصل ہوئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ انہیں بھی اپنے دین اور اپنے اتہاس کی جانکاری ہو۔ کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ حافظ دوستوں۔